امریکہ کے ٹائم میگزین نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 2026 کا آغاز ایک حیران کن اور متنازع فوجی کارروائی سے کیا، جس میں وینزویلا کے رہنما نیکولس کو گرفتار کر کے امریکی خارجہ پالیسی میں غیر ملکی مداخلت کے نئے خطرات کو اجاگر کر دیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹرمپ نے 2025 میں نوبل امن انعام نہ جیتنے کے بعد اپنی بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ وہی سخت گیر حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ خود مہم چلاتے رہے، جس سے دنیا بھر میں تشویش پیدا ہوئی ہے کہ دیگر ممالک بھی ممکنہ ہدف بن سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ چل رہے ہیں، اور ٹرمپ نے پیٹرو کو منشیات کے غیر قانونی رہنما قرار دیتے ہوئے کولمبیا میں ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ کیوبا کے حوالے سے ان کے بیانات میں تضاد نظر آیا۔ ایک طرف انہوں نے اسے ناکام قرار دیا، مگر بعد میں کہا کہ مداخلت کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی گر جائے گا۔ وینزویلا کی کارروائی نے صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کی پرانی خواہش کو دوبارہ اجاگر کیا، جس پر ڈنمارک کی وزیر اعظم نے سختی سے تردید کی۔ اس کے علاوہ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ کولمبیا کو بھی خبردار کر چکے ہیں۔ دوسری طرف وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد امریکیوں کے رائے سامنے آئی ہے، جس میں ایک بڑی تعداد نے حملے کی مخالفت کی ہے۔ صرف 33% امریکی وینزویلا پر امریکی حملے کے حامی ہیں، جبکہ 72-73% امریکیوں کو خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وہاں فوری طور پر انتخابات نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس وقت عوام کے لیے ووٹ ڈالنا بھی ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وینزویلا کے توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے تیل کمپنیوں کی مدد کریں گے، جس پر بھاری سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم وینزویلا کی عوام کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔ فلسطین کا برطانیہ میں دوستو سفارت خانہ کھل گیا ہے۔ لندن میں فلسطینی سفارت خانے کا کھلنا تاریخی اور یادگار لمحہ ہے۔ لندن میں سفارت خانہ فلسطینی شناخت، عالمی پہچان اور خود مختاری کی علامت ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے ستمبر 2025 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا تھا۔ فلسطینی سفارت خانے کی عمارت پہلے فلسطینی مشن تھی۔ فلسطینی مشن کی عمارت اپ گریڈ ہو کر سفارت خانہ بن چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کچھ نقاب پوش افراد نے اسرائیلی جھنڈے لہرا کر اس عمارت کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال تخریب کاری کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تخریب کاروں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ملک بھر میں مجموعی طور پر 27 خودکش حملے ہوئے، جن میں سے 16 خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے۔ ان حملوں میں 2 حملے خواتین کی جانب سے بھی کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کی حکمت عملی اور آپریشنز کی بدولت تخریب کاروں کے خلاف کارروائیاں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہو رہی ہیں۔ 5 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ ایک تخریب کار کے مارے جانے پر 3 شہادتیں ہو رہی تھیں، جبکہ اب یہ تناسب بدل چکا ہے اور ایک شہادت کے مقابلے میں 2 سے زیادہ تخریب کار مارے جا رہے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا گٹھ جوڑ افغانستان میں ہے۔ تمام تخریب کار تنظیمیں افغانستان سے کام کر رہی ہیں، ان کی وہاں پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا چھوڑا گیا ساز و سامان افغان طالبان کے لیے دستیاب ہے اور بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے مختلف تخریب کار تنظیموں تک جا پہنچا ہے۔
DGISPR نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ تخریب کاروں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، انہیں ختم کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ تخریب کاروں سے نمٹنے کے لیے خود کو مسلح کرنا ہوگا، تربیت حاصل کرنا ہوگی، درست ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی، بیانیہ تشکیل دینا ہوگا اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف جنگ میں سیاسی جماعتوں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی DGISPR کا کہنا تھا کہ پوری قوم اور سیکیورٹی فورسز تخریب کاری کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے، اور ایک صوبے کی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے کہ ہم وہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سوات میں ان تخریب کاروں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا، یہ دوبارہ سے ایسا ہی تخریب کاری کا ماحول پیدا کر دیں؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کا بیانیہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ دوستو، ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف اشارہ تھا۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، ان لوگوں کے پاس وہی پرانا سیاسی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنۃ الخارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے؟ یہ ایک مضحکہ خیز پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو کہ ہماری مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ کے بھی ایک مضحکہ خیز بات کر رہا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کا بیانیہ بھی کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسوس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، اس کی بیعت کر لی جائے، یا کیا ہیبت اللہ بتائیں گے کہ 4 سدہ میں کیا ہوگا؟ DGISPR نے دوستو پریس کانفرنس میں اسد قیصر کا کلپ اور عمران خان کے ٹویٹس بھی چلائے اور کہا کہ آپ غور سے سنیں کہ فوج وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، ہمیں پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا آئینی حکم ہے۔ آپ کو یہ کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے اپنے علاقوں کو تخریب کاروں کے حوالے کرتے ہیں۔ DGISPR نے دوستو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مساجد میں ڈاگ باندھنے سے متعلق ایک بیان دکھایا اور کہا کہ یہ صاحب مضحکہ خیز بات کر رہا ہے، کیونکہ جب کوئی لاجک اور آرگومنٹ نہ ہو تو ایسی ہی بات چیت ہوتی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر، نہ آگے اور نہ پیچھے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تخریب کاروں کے ساتھ جا ملیں گے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ تخریب کاروں کے خلاف یہ لوگ بیان نہیں دیتے، تخریب کاروں نے کبھی اس جماعت کو نشانہ کیوں نہیں بنایا، یہ حیرت کی بات ہے۔ DGISPR کا دوستو آخر میں کہنا تھا کہ تخریب کار کا کوئی رنگ یا شیڈ نہیں ہوتا، ہمیں کسی تخریب کار سے کوئی ہمدردی نہیں۔ تخریب کاروں کا ایک باپ افغان طالبان ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کو غالب ہی آنا ہے، ہمیں تخریب کاری کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے۔ روس اور چائنا نے وینزویلا پر امریکی چڑھائی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو رہائی کا سختی سے مطالبہ کیا ہے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ کراکس میں امریکی جرائم کا کوئی جواز نہیں، امریکہ کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے وہ خود کو کسی قسم کا اعلیٰ ترین منصب قرار دے یا چوکیدار یا تھانے دار یا کسی بھی ملک پر حملہ کرے۔ روس اور چائنا کا کہنا ہے کہ لا قانونیت کے دور اور طاقت کے زور پر امریکی بالادستی کی واپسی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور روس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک نہ تو دنیا کا پولیس مین بن سکتا ہے اور نہ ہی خود کو عالمی منصب سمجھنے کا حق رکھتا ہے۔ طاقت کے اندھا دھند استعمال سے صرف مزید بڑے بحران جنم لیں گے۔ امریکہ دھونس اور جبر پر مبنی اپنی پالیسیوں کو ختم کر دے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ہفتے کو وینزویلا پر حملہ کیا اور امریکی ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر نیکولس اور ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ نیکولس اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا گیا ہے۔ امریکہ میں ان کے خلاف منشیات اور تخریب کاری کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی سرحدوں سے باہر بشمول غزہ کسی بھی امن مشن میں فوجی دستہ بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ آذربائیجان کا کہنا تھا کہ ہم نے 20 سے زائد سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تیار کر کے امریکی حکام کو دیا ہے، تاہم امن فورس میں شرکت کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ میں آذربائیجان سے باہر کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی میں شرکت پر غور نہیں کر رہا، ایسا دوستو آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی آذربائیجان کی حکومت نے کہا تھا کہ جب تک اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی، آذربائیجان ایسی کسی کارروائی کے لیے فوج فراہم نہیں کر سکتا۔ بھارتی ریاست گجرات کی مختلف عدالتوں کو بم دھماکوں کی دھمکیاں موصول ہونے پر، جس کے بعد عدالتی کارروائیاں معطل کر دی گئی ہیں اور تمام عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں۔ گجرات کی ہائی کورٹ سمیت ریاست بھر کی کم از کم 6 عدالتوں کو 5 اور 6 جنوری کے دوران ای میل کے ذریعے بم سے اڑانے کی دھمکیاں موصول ہوئی تھیں۔ دھمکیاں موصول ہونے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور عدالتی کارروائیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئیں اور عمارتیں خالی۔ پولیس کی ٹیموں نے عدالتوں کی مکمل تلاشی لی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تاحال کوئی مشکوک شے برآمد نہیں ہوئی۔ سیکیورٹی ابھی بھی سخت رکھی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال مئی میں مارکہ حق اور اکتوبر میں افغان سرحد پر جھڑپیں ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا، جو بہت ضروری تھا۔ بھارت نے مارکہ حق کے بعد تخریب کاری کو خوب ہوا دی۔ اکتوبر 2025 میں تخریب کاروں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے۔ گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ڈی جی ایس پی آر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہر کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک ابھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔